کلام دستور السالکین لقرب رب العالمین. کسی عالم نے عرب عالم نے اشرط و قواعد لتزکیۃ النفوس کتاب لکھا. ہم کو جو ترجمہ کرتے ہیں تو میری فوراً کر دیں بیٹھے ہوئے وہی کتاب لے آئے. ہم سب نے مل کر کے اس کا ترجمہ کیا ہے. محمد رشید صاحب دوسرے واقعی ہے بہت مفید کتاب. اللہ تعالیٰ ان 10 قواعد پر عمل کی توفیق ہے تاکہ جو مقصد حیات تزکیۃ النفوس وہ حاصل ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے فائدہ تو ضرور کیا ہے لیکن اس مقصد سے کیا ہے کہ ہم اس لائق ہو جائیں کہ اللہ کے دربار میں ہماری رسائی ہو سکے. قبولیت کے ساتھ رسائی. رسائی بھی مطلوب نہیں ہے, قبولیت مطلوب ہے. بھائی آپ کو فرماتے ہیں کہ قرب بھی کافی نہیں ہے, قبول ضروری ہے. فرمایا بہت اچھی مثال دی ہے. فرمایا دربار شاہی میں چور بھی پہنچ جاتا ہے مگر پکڑے جانے کے بعد جوتیاں کھاتا ہے. مہمان عزیز بھی جاتا ہے مگر اس کو قبولیت حاصل ہوتی ہے. اسی وجہ سے وہ اعزاز کے ساتھ اکرام کے ساتھ نوازا جاتا ہے. اس بنا پہ دعا صرف قرب نہیں بلکہ قبولیت کی بھی کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کو اپنے دربار میں قبولیت کے لیے اس کا ذریعہ ضرور تزکیۃ نفس. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. قد افلح من زکاہا. ہر آدمی فلاح چاہتا ہے, عافیت چاہتا ہے. اس کا طریق اللہ نے بیان فرما دیا ہے بلکہ اسی طریق کو بتلانے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت اور کتابوں میں نزول ہوتا ہے. اس کو مستحضر رکھنا ہر شخص کے لیے رہے. قد افلح من زکاہا. کتنی قسموں کے بعد اللہ نے فرمایا فلاح پائی تھی. آج اس کا بھی انکار ہے. جو اتنا مقدر مؤکد ہے اس کا بھی انکار. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کی تصدیق کی توفیق بھی فرمائے اور اس نے مجھ سے مشرف بھی فرمائے. اشرط و قواعد لتزکیۃ النفوس. پہلا کیا ہے؟ توحید. کل بیان کیا تھا میں نے. توحید ایسی آتے لائے مسئلہ. ہم لوگ تو مولوی کہلاتے ہیں لیکن اگر ہم لوگ سے کہا جائے کہ توحید پر کلام کرو بہت مشکل ہے. لیکن انہوں نے توحید پر جو آیتیں لکھی ہے سب سے پہلی آیت لکھی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اپنی عبادت کی اپنی ہو گئی توحید. دوسری کی عبادت نہیں ہے, میری عبادت کرو. توحید یہی ہے. کسی کو مرجع بنانا مقصود بنانا یہی عبادت ہے. اللہ ہی کو مرجع وہی قابل عبادت ہے, وہی قابل دعا ہے, وہی ہے جس کے سامنے اپنے سر کو جھکایا جا سکتا ہے, وہی ہے جس سے درخواست کی جا سکتی ہے. وہی بہتر. اللہ تعالیٰ ہم سب رجوع اللہ انعامت اللہ کی توفیق. تو کل پر بہت یہ تو بند کر دیتے ہیں لیکن کئی سال سے وہاں شروع ہے تو آپ آ چکے ہیں. وہی جو میں نے کیا کہا تھا یہ سب بول رہا تھا اسی وجہ سے شروع ہے.
الحمدللہ نہ کرے گا روک سکے گا. آپ بھی آتے ہیں تعمیر ہو جائے. رحمۃ اللہ آج کیا لکھی ہے انہوں نے توحید پر؟ فرماتے ہیں یقیناً توحید مقصد اصلی ہے. توحید جو تزکیہ نفوس کے بارے میں اصل ہے. توحید اس زندگی کا مقصود اصلی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا فرمایا ہے. اپنا مقصدین پورے ہوئے. جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا فرمایا ہے اور اس نے وجود بخشا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یعنی میں نے انسان اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ لوگ میری عبادت کریں. چنانچہ یہی انبیاء و رسول کی دعوت کا محور ہے. گھومتے کی گئی تمام سے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا برکت بعثنا فی کل امتی رسولا ان اعبدوا اللہ. رسولوں کو اسے بھیجا کہ لوگوں کو بتائے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو. بس تنب الطاغوت. اور ہم ہر امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجتے رہے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچتے رہو. دو چیزیں ہیں. شیطان سے بچو گے تبھی عبادت ہو سکے. خارج عبادت شیطان آمیزش سے باز نہیں آئے گا. کوئی چیز ایسی ملا دے گا جو توحید سے نکل جائے گی تھی. اس وجہ سے امام اللہ جی نے فرمایا من اخلص للہ لمحۃ واحدۃ نجا. پوری زندگی میں ایک لمحہ بھی اگر اللہ کے لیے ہو جائے نجات پا جائے گا. صرف اس ایک لمحہ کے پانے کے لیے دوڑ دھوپ لگی ہوئی. سارے عالم میں دوڑ اسی ایک لمحے کے لیے. اللہ تعالیٰ اسی ایک لمحے اللہ ہی ذالک کے لیے ان کے لیے اخلاص. یہ کیوں ہے؟ ذالک کے لیے ان کے لیے اخلاص کے نادر ہونے وجہ سے. کوئی عمل نہیں کرتا بندہ مگر دنیا کی عملیش ہو ہی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے اللہ کے وحدت اللہ. جو توحید پہی کر بیان کر چکا. اب آگے بڑھنا ہے. توحید کے بعد انہوں نے کام کیا ہے دوسرا قاعدہ دعا ہے. توحید کو ہم لوگ جانتے ہیں اور دعا بھی جانتے ہیں. کوئی کم سے کم سب ایک آگے توحید نہیں آتے. لیکن دیکھیے یہ کیا لکھ رہے ہیں ہر آدمی. دوسرا قاعدہ دعا ہے جو کہ نفوس کے تزکیے کی کڑی ہے. ہمارے بالکل ایک سے اچھے حالات دیکھا. بس اب تم دعا سے آگے بڑھو. یہ بہت کچھ مجاہدات کے بعد اب تم دعا سے آگے بڑھو. آخری مقام ہوا کہ یہی ہے کہ بس خدا رد ہو جاؤ. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سے ما سوى اللہ کے نفی کر لیا. بس یاد دوست میں لگ جاؤ. اللہ ہم سب کو دوسرا قاعدہ دعا ہے جو کہ نفوس کے تزکیہ کی کلید ہے. اور اگر کوئی کتاب کسی کی ہو ہے تو مؤثر کتاب ہے ہی نہیں. مجھے تو اس عنوان ہی سے لطف کیا مزہ کا حال تاری ہوتا ہے. پہلی توحید ہے. توحید پر کیا کرتے ہیں. قاعدہ اولا توحید ہے.
جو تزکیہ نفوس کے بارے میں اصل ہے. اور دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ دوسرا قاعدہ دعا ہے جو کہ نفوس کے تزکیہ کی کلید ہے، وہ اصل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء. اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بغیر کوئی شے مکرم نہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بغیر دلا مسعود کی سوزے چکا رہا بے بلند. دعا مسعودی دعا دلا مسعود کی ارے چکا رہا سوزے چکا رہا بے بلند. دعائے نیم شبت دفع صد بلا بے بلند. شاہ عبدالعزیز صاحب لکھتے ہیں 2 دن کے بعد شاہ پڑھی بولے یہ یاد ہے تارا دلا بسوس کی سوزے چکا رہا بے بلند. دعائیں نیم شبت دفع صد بلا بے بلند. اے دل جلو، اس سور سے سبزیاں پیدا ہوں گی. معلوم دیتے ہیں بھائیوں بہت عمدہ کہ اہل اللہ کے غضب سے سبزیاں پیدا ہوتی ہیں. غضب تو جلاتا ہے، غضب تو آگ ہے. یہ اہل اللہ جو غضب کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، اس سے باغات پیدا ہوتے ہیں. ہمارے غضب میں اہل اللہ کے غضب میں فرق. حضرت کا اللہ تو جانتی جلالی مشہور تھے، لیکن عوام سے زیادہ ہم ہی وہ جلال اللہ اتارتے تھے. کھانے کے لیے آتے ہیں تم دکان. پھر والے لوگ سے پوچھتے تھے کہ کچھ اصلاح ہوئی، لوگ دیکھیے گا. بڑے لوگ پھر ہم لوگ بچے تھے، ڈانٹ پڑتی تھی غضب کا کام کے ساتھ ہم مل رہا تھے. پھر پوچھتے تھے کوئی بڑے لوگ نہیں، بڑے لوگ سے پوچھتے تھے تو سمجھتے تھے کہ غصے سے لوگوں کو ترقی ہونی چاہیے. مطلب بیکار ہے میرا. کہا میں اتنی محنت کرتا ہوں، تم جہاں گی نا محنت کیا کرتے تھے؟ مارتے تھے، مراتے تھے. یہ محنت اب ہم لوگ کے لیے اب کیا ہو جائے گا؟ یہ پوچھتے تھے کہ کچھ ترقی کیا. اور ساری ریاست علی سوال پوچھتے تھے جو موقع دلا مسوس کی سوزے چکا رہا بکلا. دعائیں نیم شب دفع صد بلا بکلا. نیم شب کی دعا ہزاروں بلاؤں کے کا علاج ہے. شاہ عبدالعزیز صاحب نے لکھا ہے غالبر کا نام دعا دلا عمدہ کو بہت پسند ہے. دلا مجھے فارسی لوگ نہیں آتے. فارسی میں جیسے اشعار ہم کیا بتائیں. دلا بسوس کی سوزے چکا رہا بکلند. دعائیں نیم شبت دفع صد بلا بکلند. رو تو رو کیا ہے کہ نہیں کیا ٹھیک اے کملی کو ہے بات خوب کھڑے ہو. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. اس کی بڑی کمی ہو گئی ہے. کچھ ہی لوگ آ گئے ہیں 2-4 اس کی کمی ہو گئی. پھر ایسے سب آفات بن گیا. رونے والے نہیں رہے. ہمارے بات حضرت ہی کرتے تھے رونے والی جماعت بھیجوں گا فلاں جگہ. کہا بہت پڑھ چکا ہے، اب رونے والی جماعت آئے گی وہ دفع کرے گی. دلا بسوس کی سوزے توبہ کر لمبا رہا بشکست من بارے دیگر. از تو چندہ لطفہا البندہ چندہ فی سشر. نہ سیاہ کاری من گو قابل بخشی مگر. چشم رحمت برکشا چشم رحمت برکشا منہ سفید من نگر. جب میں پڑھتا تھا تو اس میں میری داڑھی کالی تھی. میں کہا یعنی سفید بال دے کر کہنے میری داڑھی کالی ہے. اس زمانے سے یہ شعر پڑھتا تھا تو مجھے ہوتا تھا کہ اس میں تو ہماری سفید داڑھی دیکھیے، یہاں سفید داڑھی ہے ہی نہیں.
یہ حکیم علی نے شکایت کی، حکیم علی بولے کہ آپ صبح دم مرغی پھر آپ بس ہو دوسرا قاعدہ جو کہ نفس کے ترقیے کی کری حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لیس الشیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اخرج الترمذی فی الجامع. یہ بھی لیس الشیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بغیر کوئی شے مکرم نہیں. فالدعاء من افضل العبادات، فالدعاء علی لکھے اصل فالدعاء من افضل العبادات عند اللہ لأن فيه إظهار العجز والافتقار والتذلل والانكسار والاعتراف بقوة الله تعالى وقدرته وغناه وإغنائه وكبريائه وجبر كسر خواطر أعدائه فضلا عن فضلاء أحبابه وأوليائه. اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا افضل ترین عبادت ہے، اس لیے کہ اس میں اپنی عاجزی ترجمہ اچھا کیا ہے ہمارے مجھے سیٹ تھی مجھ سے ترجمہ بولتے ہیں تمام قدرت ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا افضل ترین عبادت ہے، اس لیے کہ اپنی عاجزی، احتیاط، ذلت انکساری کا اظہار ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قوت و قدرت اور اس کے غنا، اس کے غنی ہونے اور غنی کرنے اور اس کی عظمت و کبریائی کا اقرار ہے. اس لیے کہ اس میں اپنی عاجزی، احتیاط، ذلت انکساری کا اظہار ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قوت و قدرت اور اس کے غنی ہونے اور غنی کرنے یہ بھی ہے، اور اس کی عظمت کبریائی کا اقرار ہے، اور اپنے دشمنوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کے جوڑنے کا اعتراف. کہ جائے کہ اپنے دوستوں اور ولیوں کا دل، دشمنوں کے دل تو ٹوٹے ہوئے ہیں لیکن ولیوں کے دلوں کو تو اللہ جوڑتا ہے ان کے عالمی کو. پر دعا میں خیر کے ابواب کھولنے کی تاثیر عظیم ہے. معلوم دیتے ہیں کہ دروازے کھٹکھٹاؤ، جب کھٹکھٹاؤ گے تو کوئی کو سر نکلے گا تو پوچھے گا کون ہے، کسی کے گھر ہے ابھی کر گیا، ایک دفعہ کوئی ہوگا، ہوتا کہ نہیں؟ ہم لوگ سوئے رہتے ہیں، کوئی مانگنے والا ہوگا، پھر دوبارہ میں کہا کسی میں تو ضرور کھول دیتا ہے کون ہے. یہاں کو دیکھیں گے نہیں، سو پر آیا اچھا بھی دو آیا، جو چار تیار زیادہ آدمی ہے کھول دیا دروازہ، تین آدمی نہیں کھولتا ہے نہیں. ابھی روزانہ کا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیا ارے ابھی کیا معلوم ہوگی بہت اچھا ہے. اور اپنے دشمنوں کے دلوں کے اپنے کیے جائے کہ اپنے دوستوں اور نیوں کا دل، یہ دشمنوں کا دل بھی جوڑا جاتا ہے جب وہ اظہار ازاری کرتا ہے، غریب ہے دے دو اس کو، بہت اچھا ہے. پر دعا میں خیر کے ابواب کو کھولنے کی تاثیر عظیم ہے. جنا بسوس کی سودے تو کا رہا بگنا، دعائے نیم شبر دفے سب بلا بگنا، ہمارے نصف سب بلا کم فاندر ہے راتی متعلق ہے اللہ تعالیٰ سے. اسی میں یہ شعر لکھا ہے صاحب ہے
پر دعا میں خیر کے ابواب کھولنے کی تاثیر عظیم ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے اپنی وصیت میں جس میں ابو القاسم المغربی کے لیے کی ہے، تو میں الدعا مفتاح کل خیر علامہ ابن تیمیہ صوفی صافی ہے، یہ صوفی صافی میں ماتھاری لکھتے ہیں یہ بھی صوفی ہے، ایک بار قچین ہے، کھردرے ہیں. ابھی کیا کپڑے میں فرق ہے بہت سارا، کل کپڑا ہر طریقہ دونوں، لیکن دونوں میں فرق رہتا ہے. کل جو پہنے ہوئے تھا وہ کھردرا تھا، اور یہ بہت نرم ہے. صوفی ہیں لیکن قچین ہے، صوفی کا احترام کیا فرماتے ہیں. جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ نے اپنی وصیت میں ابو القاسم مغربی کے لیے کی ہے، میں الدعا مفتاح کل خیر، ہر خیر جو بھی چاہو مانگو. اس دعا میں یا کرام دو یا آپ ہی سے ہم مدد عبادت کرتے ہیں، ہم مدد کی طرف کرتے ہیں. آپ ہی اس لائق ہیں کہ ہر شخص کی دعا کو آپ سنتے ہیں، دیتے ہیں. دوسرے دروازے پر اگر امیر ہے، بہت کبیر، امیر کبیر ہے، چھوٹی چیز مانگا کہہ گا نارا ہماری توہین کیا تم ہے، ہمیں تو بڑے آدمی، ہمیں بڑی چیز ملے گی، ایک صوبہ ہی دے دیا ہم کو، سارے ہندوستان کے بادشاہ ایک تو نارائن دعائیں ہم صوبہ نہیں لگی، اپنی حیثیت سے تم بڑی چیز مانگ رہے ہو، اور چھوٹی چیز مانگے کہ ہماری حیثیت سے تم نے چھوٹی چیز مانگا. یہ اللہ کے ساتھ ہوا ہے کہ اسے دھنیا اور سونف اور نمک بھی مانگا جا سکتا ہے، اور سترہ بھی مانگی جا سکتی ہے. یا کلام آپ ہی کی بات کرتے ہیں، جو آپ ہی کی بات کرتے ہیں تو آپ سے مانگتے بھی ہیں، اس کے لیے دوسرے کے دروازہ نہیں کھٹکھٹائیں گے. ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں، تو آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دیا تو ہر ضرورت کو آپ کو پوری کرنی ہے. ہم نمک بھی آپ ہی سے مانگیں گے اور حکومت بھی آپ ہی سے مانگیں گے. مانگو ربنا لا تسلط علینا من لا يرحمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا كل عزة. ربنا لا تسلط علینا من لا يرحمنا اللهم زدنا، ان پر بھی بھاری کر دیجیے، بھاری کر سکتا ہے. ولا تنقصنا وہ کم ہے. اور دعا دنیا و آخرت کی جس چیز و بھلائی کی تم امید رکھتے ہو اسے یہ کرو، اس میں نہ شرماؤ، آپ ہی کے بات کرتے ہیں. مانا رسول اسلام نے مانا کہ نہیں، جیل میں تھے مانا دیا اللہ، اور اس کے پانی حاصل کرنے کے لیے اللہ سے التجا کرو. اور دنیا و آخرت کی جس خیر و فلاح کی تم امید رکھتے ہو اس کو اللہ تعالیٰ سے طلب کرو. بات ہے اللہ میں اور دنیا و آخرت کی جس خیر و بھلائی کی تم امید رکھتے ہو اس کو اللہ تعالیٰ سے طلب کرو. صحت بھی مانگو، غنا بھی مانگو. اللہم انی ذلیل فاعذنی، اللہم انی فقیر فارزقنی. عزت بھی آپ ہی دینے والے ہیں، روزی بھی. ایک سید صاحب تھے، بہت بڑے آدمی، سید سلمان ندوی کے داماد تھے. انہوں نے حضرت سے کہا کہ دعا کیجیے حضرت میں کریکٹر ہو جاؤں. وہ گئے کریکٹر پرتاپ گڑھ کے کریکٹر ہو گئے. آئے کہا حضرت بہت ہی لوگ پریشان کر رہے ہیں. کہا جب پریشان کر رہے ہیں تو آپ یہ دعا پڑھیے، بڑی بات. اللہ انی ذلیل فاعذنی، کریکٹر سے کچھ کہا ہے. جب نبی نے دعا کیا تو آپ کو کرنے میں کیا ہے؟ اللہ ہم ذلیل ہیں، کوئی عزت نہیں. کریکٹر سے کہا کیجیے اللہ انی ذلیل فاعذنی، اللہ انی فقیر فارزقنی وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. عزت تو اللہ، اس میں سے عزت بھی مومنین کے لیے عزت ہے، تو عزت اللہ سے مانگو. پر دنیا و آخرت کی جس خیر و بھلائی کی تو امید رکھتے ہو
اس کو اللہ تعالیٰ سے طلب کرو اور اس کے پانے اور حاصل کرنے کے لیے اللہ سے التجا کرو. اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کی قبولیت کا وعدہ فرمایا. مانگو اور جو اس کو پکارے دعا کرے اس سے التجا کرے اور جو بھی چاہو اس کے لیے تم دعا کرو. وہاں کوئی قید نہیں ہے. چھوٹی چیز بھی مانگو اور بڑی چیز بھی مانگو. جو بھی اس کو پکارے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا دعا کرے اس سے التجا کرے. چاہتا وقال ربکم ادعونی استجب لکم. وقال ربکم اور کہتا ہے تمہارا رب مجھ کو پکارو کہ پہنچوں میں تمہاری پکار کو. وقال امیر المومنین عمر بن خطاب انی لا احمل هم الاجابت ولكن هم الدعاء واذا الهمت الدعاء فان الاجابت معه. حضرت عمر نے فرمایا کہ میں امیر المومنین حضرت عمر نے فرمایا میں قبولیت کا غم نہیں اٹھاتا بلکہ دعا کا غم اٹھاتا. اس لیے جب دعا کرنا دل میں ڈال دیا گیا تو اجابت لازمی ہے. دعا ہی کرو اجابت لازمی. تو غم دعا کرنے کی دعا صحیح معنوں میں ہو جائے سے قبولیت رکھی ہوئی ہے. اللہ کا وعدہ ہے. بہت اچھی بات. امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا میں قبولیت کا غم نہیں اٹھاتا بلکہ دعا کا غم اٹھاتا ہوں. اس لیے کہ جب دعا کرنا دل میں ڈال دیا گیا تو اجابت بھی اس کے ساتھ ضرور ہوگی. حضرت مطلب شفیع جو مروی ہے کہتے ہیں میں نے غور کیا کہ کون سی چیز خیر کی جامع معلوم ہوا کہ خیر تو بہت ہے مثلا نماز روزہ وغیرہ اور یہ سب اللہ عز و جل کے قبضے میں ہے اور تو اللہ کے قبضہ والی چیز پر قادر نہیں الا یہ کہ جو تو اس سے مانگے تو وہ تجھے دے دے. معلوم ہوا کہ خیر کی جامع چیز کیا ہے؟ دعا. معلوم ہوا خیر تو بہت ہے نماز روزہ وغیرہ اور یہ سب اللہ عز و جل کے قبضے میں ہے اور تو اللہ کے قبضہ والی چیز پر قادر نہیں الا یہ کہ جو تو اس سے مانگے تو وہ تجھ کے دے دے. سب چیز تو ان کی قبضے میں لیکن دعا نہیں اللہ کرے گا. اب تم دعا کرو تاکہ دعا تمہاری قبول ہوتے جو اس سے مانگے تو وہ تجھے. معلوم ہوا کہ خیر کی جامع کیا ہے؟ دعا. باب تصفیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی دعاؤں میں یہ دعا ثابت ہے. اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. قد افلح من زکاہا جس دن کا تذکیہ کیا حضرت اس نے نقطہ بیان کر دیتے تھے کہ اللہ نے ایک قاعدہ بنا دیا قد افلح من زکاہا. جو تذکیہ کرے گا نفس کا وہی فلاح پائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا عملیت جو میں کہے اللہ تذکیہ کرنا میرے بس میں نہیں اپنا تقوی اختیارہ میرے بس میں نہیں کہ اس طرح کی اللہم آت نفسی انہی الفاظ میں اللہم آت نفسی یہ عبودیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم دعا بھی نہیں کر سکتے ہم تذکیہ اپنا کیا کر سکتے ہیں. اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اگر ہم صاحب نفس ہیں تو آپ ولی نفس ہیں جسے ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اپنے نفس کا تذکیہ کریں. صاحب نفس ہونے کی وجہ سے تو آپ تو ولی نفس ہیں تو ہمارے نفس کا تذکیہ کیجیے اور اپنے ولایت کا حق ادا کیجیے. اللہم آت نفسی تقواہا زکھا انت خیر من زکاہا.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یہ دعا ثابت اللہم آت نفسی تقواہا، بہت حضرت کو کلام کرتے بہت اس دعا پر ہم اپنے نفس کا تسلیہ فلاں مرتب ہے تسلیہ پر تقویٰ پر ہمارے بس میں نہیں ہے، آپ ہی مدد کیجیے کہ یہ کام ہو سکتا ہے۔ عملیت کیا ہے اس چیز کی بڑی خصوصی چیز عملیت کبھی فرماتے ہیں کیا سبحان اللہ چڑھی پکڑ کے ناچ کرتے فرشتے ہیں جو لاکھوں کروڑوں سال سے سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، ان کو تو ہوا نہیں، تم اس 100 مرتبہ پڑھیے تم کو تو ہونے لگا۔ اللہم آتنا فی التقویٰ، اے اللہ میرے نفس کو تقویٰ عطا اور اس کو پاک فرما، تو نفس کے پاک کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے، تو اس کا ولی ہے اور وہی مولا ہے۔ یہ حضرت خاص کرتے تھے اگر ہم صاحب نفس ہیں آپ ولی نفس ہیں، ہماری ذمہ ہے کہ ہم نفس کی اصلاح کریں صاحب نفس ہونے کی وجہ سے، تو آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ ولی نفس اس کو پاک صاف کر دیجیے۔ اس دعا میں اشارہ اور تنبیہ ہے اس بات پر کہ تزکیہ نفوس اللہ عز و جل علام الغیوب کے قبضے میں ہے۔ اس دعا میں اشارہ اور تنبیہ ہے اس بات پر کہ تزکیہ نفوس اللہ عز و جل علام الغیوب کے قبضے میں ہے اور اس کی اعظم کنجی دعا سب سے بڑی کنجی ہے، اور اللہ عز و جل کی طرف احتیاط کا اظہار ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعائیں یہ تھی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے مقلب القلوب میرے قلب کو اپنے دین پر جما دے، جب بندے پر اس کا قلب مجتمع ہو جائے اور اس کی ضرورت و فاقہ سچا ہو اور اس کی امید قوی ہو اور قبولیت میں جلدی نہ کرے اور قبولیت کے اوقات کا اہتمام کرے، اس کی دعا رد نہیں ہوگی، اس کی دعا رد نہیں ہوگی۔ سب سے بڑی چیز جو دعا کی بابت تمہاری مرکزی یہ ہے کہ تم اس بات کو جانو کہ تزکیہ نفوس اللہ عز و جل کے اختیار میں ہے، ہم سے نہیں ہوگا، یہ اچھا اس کا انکار نہیں، ہم اپنی بے بسی کا اظہار العجز و فخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم العجز و الفقر و فخری، اس میں اشکال ہے، العجز و فخری عاجزی میرے فخر ہے، فخر نہیں العجز و فخر۔ سب سے بڑی چیز جو دعا کی بابت تمہاری مدد کرے یہ ہے کہ تم اس بات کو جانو کہ تزکیہ نفوس اللہ عز و جل کے اختیار میں ہے اور اللہ تعالی ہی وہ ذات ہے جس کا جی چاہے تزکیہ فرما دے، وہ چاہے جس تمہیں اختیارات ہو، تمام اختیارات اسی کو اللہ مجلس میں بھی دل متوجہ بھی اللہ کے ہم تزکیہ، اس کے لیے کوئی دیر نہیں، تمام اختیارات اسی کو حاصل ہیں اور اسی مشیت پر موقوف ہے۔ وَلِلَّهِ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے تزکیہ فرماتے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَّىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ۔ یہ قرآن کا دلیل ہے، اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک و صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہ دیتا ہے پاک و صاف کر دیتا ہے، قرآن سے ترجمہ کرنا، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ چاہ دیتا ہے پاک صاف۔ یقول ابن عباس کی تفسیر قولی تعالیٰ ما زکا منکم مہتدی احد من الخلائق بشیء من الخیر ينفع به نفسه ولم يتق شيء من الشر يدفع نفسه۔
کل ذالک بمحض اللہ. حضرت عبداللہ بن عباس ما زکا منکم کی تفسیر میں رقم تراز ہے. مخلوقات میں سے کوئی بھی کسی ایسے خیر کی رہنمائی نہیں پا سکتا جس سے وہ اپنے نفس کو نفع پہنچائے، اور کسی بھی ایسے شر سے بچ نہیں سکتا جس کو وہ اپنے نفس سے دفع کرے. یعنی یہ تمام مان اللہ کے فضل سے ہوتا ہے. یہ ہے توحید. توحید کا بیان تھا، دعا میں بھی توحید. اندر بڑا کیا ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاحزاب کو ہمارے ساتھ مٹی منتقل کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس حال میں مٹی نے آپ کے پیٹ مبارک کی سفیدی کو ڈھانپ لیا تھا، دل کر تھا. اور یہ شعر پڑھ رہے تھے لولا اللہ ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. واللہ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت سے سفر نہ فرماتے تو ہم نہ صدقہ دیتے اور نہ نماز پڑھتے. نہیں کی توفیق سے سب کچھ کرنے کے بعد رجوع اللہ خوش ہو جاتا ہے. اور معلوم ہوا کہ ہدایت، ایمان، یہ سب کچھ چڑھا اللہ تعالیٰ کے قبضے میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا بیج صحابہ کے نفوذ میں بوتے تھے. اچھی لگتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی عبدیت کا بیج، اسی کا بیج صحابہ کرام کے نفوذ میں بوتے تھے اور بار بار اس کی تاکید فرماتے تھے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبات میں یہ شروع میں فرماتے تھے من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. جسے اللہ ہدایت فرمائے اس کو کوئی گمراہ نہیں کرتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں کرتا. بڑے بڑے لوگ گمراہ ہو گئے. تو دعا اصل تزکیہ نفوس کے لیے، تو دعا اصل تزکیہ نفوس کے لیے اعظم ابواب کی حیثیت رکھتی ہے. اعظم ابواب جس کو معلوم ہو جائے کہ نفس کا صلاح، تزکیہ اور استقامت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے تو اس سے امیدوار اور طالب بن کر التجا کرے گا. معلوم ہو جائے کہ وہی سب کچھ کرتا ہے اللہ آخر، اور اس کے در پر الہا کے ساتھ دعا کرے گا تاکہ تزکیہ نفس حاصل ہو اور دنیا و آخرت کی نجات و فلاح پا جائے. شاہ دل میں مارا لگا ماں رحمت تم آمدہ کو کا جو محبت کر رہے ہیں، جرم بے اندازہ بے حد کر رہے ہیں. وہ سیاح کاری من قابل بخشی مگر چشم رحمت برکشا منہ سفید من ہے. یہ تو بہت دعا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی توفیق دے.